الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذکر علی عبادہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دوستوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مقدس عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ دن جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور آج جس موضوع پر بیان کیا جائے گا وہ موضوع جو ہے شان مولا علی و ولادت علی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کلام پاک سے میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ پاک نے یہ جو آیت ہے یہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان کا ذائقہ چکھنے والوں، اے ایمان کو قبول کرنے والوں، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے تم صدقہ کر لیا کرو۔ کیا کر دیا کرو؟ صدقہ کر دیا کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہروا، اور تمہارے دل کے لیے پاکی ہے، پاکی کا سبب ہے۔ فإن لم تجدوا، اگر تم اس کی طاقت نہ پاؤ، صدقہ کرنے کی طاقت موجود نہ ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بس اللہ پاک جو ہے وہ بے شک غفور و رحیم ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ جب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس دولت مندوں نے عرض و معروض کا سلسلہ طویل کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فقراء اور مساکین کا ملنا مشکل ہوتا گیا، بہت زیادہ رش بڑھتا گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت پر صرف ایک ہی شخصیت نے عمل کیا۔ اس آیت پر صرف ایک ہی شخصیت نے عمل کیا، وہ شخصیت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صدقہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 10 سوال پوچھے، صدقہ دے کر، 1 دینار صدقہ کر کے 10 سوال پوچھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توحید اور اس کی شہادت دینا، یعنی اللہ پاک کو ایک ماننا اور اس گواہی دینا۔ عرض کی، یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر اور شرک۔ اور عرض کیا، حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے یہ تیرا حق ہے۔ عرض کیا، ہیلہ کیا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ تو فرمایا، ترک ہیلہ۔ عرض کیا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ تو فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا، اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ تو فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا، کیا مانگوں؟ فرمایا، عافیت، یعنی صحت و تندرستی، ایک اور روایت میں عاقبت، یعنی بروز قیامت اللہ پاک تجھے بخش دے۔ نمبر 8، عرض کیا، اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ کیا کرو؟ حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا، سرور کیا ہے؟ مزہ کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ مولالی حضور نے آخری سوال عرض کیا، یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ تو نبی کریم مل کے پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دیدار،
اللہ کا دیدار یہ بڑی راحت ہے، یہ بڑا سکون ہے۔ یہ سوال مولا علی حضور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، اور یہ آیت جو ایک ہے، اس آیت کو صرف آپ نے اس کی فضیلت کو پا سکے اور آپ نے اس پر عمل کیا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو امیر اہل سنت پھر مولا علی حضور کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہیں شہید باوفا مولا علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر میں ہوں، اس کی بنیادیں ابو بکر، دیواریں عمر، چھت عثمان اور دروازہ اس کا علی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ فرما کے امیر سنت لکھ رہے ہیں علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا، بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا، آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی جو پیدائش ہے وہ 13 رجب المرجب کو ہوئی، جیسے کہ کچھ ہی دنوں بعد آپ کی ولادت مولا علی عنقریب وہ لمحات اور وہ دن آنے والا ہے، اور آپ کی ولادت بڑی خاص مقام پر ہوئی، کہ عام جگہ کوئی نہیں تھی، وہ اس طرح کہ آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پہلے ہاشمی ہیں اور آخری ہاشمی ہیں، کہ جس شخصیت کی ولادت خانہ پاک خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اس کے بعد کسی کی ولادت اور اس سے پہلے کسی کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں نہیں ہوئی۔ کیا شان ہے مولا علی حضور کی، اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت بھی ہے ابو الحسن، آپ کی کنیت آپ کے بڑے صاحبزادے، ان کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کہا، کیا کنیت دی؟ ابو تراب۔ اور جب آپ کو ابو تراب کے نام سے بولا جاتا، جب پکارا جاتا، صحابہ جب بلاتے ابو تراب تو آپ بڑے خوش ہوتے، کہتے ہیں آپ اتنا خوش ہوتے آپ خوشی سے مسکرانے لگ پڑتے، کہتے ہیں یہ وہ کنیت جو مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مولا کائنات کی شان، مولا کائنات کی عظمتیں کیا کہنا۔ آپ کے القابات، آپ کو اسد اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اسد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اور فاتح خیبر بھی کہتے ہیں، خیبر کو فتح کرنے والے بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ جو تھی فاطمہ بنت اسد، آپ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی، اور اپنے لعاب دہن آپ کے منہ میں سے گھٹی دی، آپ نے رونا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دی، آپ زبان کو چوستے چوستے سو گئے۔ پھر دوسرے دن یہی معاملہ بنا، ہم نے کوئی دائیں ڈھونڈی تاکہ آپ کو دودھ وغیرہ پلایا جائے، لیکن آپ نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تو آپ نے پھر وہی عمل فرمایا، اپنی زبان مبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منہ مبارک میں ڈالی، آپ چوستے چوستے سو گئے، رونا بند کر دیا۔ تو فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ محترمہ فرماتے ہیں جب تک رب نے چاہا یہی طریقہ چلتا رہا۔ سبحان اللہ، جب مولا علی حضور نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی، کیا انہیں علم ملا نہیں ہوگا؟ کیا برکتیں انہیں نہیں ملی ہوں گی؟ کیا فیض انہیں نہیں ملا ہوگا؟ یقیناً پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی پکی سچی محبت کرتے ہیں، اتنی پکی سچی محبت کرتے تھے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے اسے پسند فرماتے، جسے ناپسند کرتے آپ بھی اسے ناپسند کر دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو حیدر کیوں کہا گیا؟ یہ مشہور حیدر کرار، یہ لقب ہے آپ کا، حیدر کیوں کہا گیا؟
آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آپ چھوٹے سے تھے، چرپائی پہ چھوڑ کے گئیں کسی کام سے باہر، تو قدیم زمانے میں ضرب مکہ شریف میں پہاڑ وغیرہ تھے، بستیاں سے تھی، تو ایک سانپ نا پہاڑ سے اتر کر آپ کے گھر میں آ گیا، آپ گھر میں موجود کو نہیں تھی، تو آپ کی چرپائی پہ چڑھ گیا، تو مولا علی حضور چھوٹے سے بچے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس سانپ کو پکڑ کے دبا دیا اور اس کا دم گھٹ کے مر گیا وہ۔ جبکہ والدہ محترمہ گھر آئی نا تو دیکھا کہ میرے بیٹے کی چرپائی پہ سانپ، اور وہ بھی بیٹے کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ، اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی جرأت کہ سانپ آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے مر گیا، تو آپ کی والدہ نے فرمایا حیک اللہ یا حیدرہ، اللہ تجھے زندہ رکھے اے حیدر۔ اس دن سے آپ کا نام کیا، آپ کا لقب کیا، حیدر پڑ گیا۔ ابھی یہ اصل وجہ ہے حیدر کہنے کی۔ اللہ اکبر، آپ کی بہادری بچپن میں، اور فرماتی ہیں جب آپ تھوڑے چلنے کے قابل، تھوڑا چلنا شروع کیا تو آپ بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا لیتے تھے، چلنا شروع کیا بڑے بڑے وزنی پتھر۔ یہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان چوسا ہے، آپ کی خوراک میں کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان رہا ہے، زبان چوستے چوستے سو گئے، اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ سبحان اللہ، کہ بچپن سے اتنی طاقت، اتنی عقل، اتنا فہم آپ کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اور آپ کی جو تربیت ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، آپ کے گھر میں ہوئی، نشو و نما ہوئی، آپ کی روحانی تربیت سلسلہ جاری رہا، تو پھر مولانا حضور کیسے نہ فضائل آپ پر وارد ہوں، آپ تو بڑی برکتوں والے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ نے اپنا بھائی کہا آپ کو، اے علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ بہادری کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، ابھی ان کنڈے بھی آ رہے ہیں نا، 22 رجب المرجب کو انشاءاللہ آپ کے کنڈے ہوں گے، اور عرس امیر معاویہ 22 رجب المرجب کو ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی نے غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ کو جب اس سے مقابلے کے لیے گئے تو اس نے آپ کو یا قزیم کہہ کے پکارا، اس میں کیا بات ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، کفار بڑا ظلم کرتے تھے، بڑا تنگ کرتے تھے، خود بازو کا تنگ تو نہیں کرتے تھے کہ رشتہ دار بھی تھے، تو اپنے بچوں کو کہتے تھے جب یہ یہاں سے گزرے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کنکریاں مارا کرو، مٹی پھینکا کرو۔ تو کافی ایک حد تک جن لوگوں نے تنگ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، جناب ابو طالب کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کے جتنے اہل رشتہ دار ہیں یہ مجھے ایسے تنگ کرتے ہیں، ان کے بچے تنگ کرتے ہیں۔ تو جب ابو طالب آپ کے رشتہ داروں کے پاس پہنچے تو انہیں کہا کہ ایسے نہ کرو، اسے تنگ نہ کرو، تمہارا اس سے کوئی معاملہ نہیں۔ تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، بچوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بچے تو لڑتے بھی رہتے ہیں، بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، بچے کو ہم کیا کہیں؟ آپ نے کہا کہ پھر یہ نہ کہنا کہ کچھ ہوا، آپ یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ جب دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو مولانا حضور بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو پہلے جناب ابو طالب نے پہلے مولانا حضور کو فرمایا دیا تھا کہ تیرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سردار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں مکہ کے جو ہے نا بچے سرداروں کے تنگ کرتے ہیں، دھیان رکھنا، ساتھ جائیں۔ تو مولانا علی حضور بچپن کا واقعہ ساتھ چل پڑے۔ لوگ بچوں کی یاد بنی ہوئی تھی، کنکریاں مارنا، مٹی وغیرہ پھینکنا، ذرات۔ تو جب گزر رہے تھے تو بچوں نے یہ کام کیا، مولانا حضور پر جھپٹے، انہیں اتنا مارا خونوں خون کر دیا، اور سارے بچے بھاگ گئے، بھاگ کے اپنے سارے والدین کے پاس پہنچے کہ آج ہمیں علی نے مارا ہے، ہمارا برا حال کر دیا ہے، ہمارے بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو وہ سارے سردار جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ کے بیٹے علی نے یہ معاملہ کیا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں کیا کروں، بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، بچے لڑتے رہتے ہیں۔ تو اصل یہ واقعہ ہے
کہ وہ جو شخص جو جنگ احد میں میدان احد میں آیا تھا نا سامنے لڑنے کے لیے، طلحہ، اس کو لگتا مولا حضور سے مار بڑی پٹی ہوئی تھی، اس کا حال بڑا برا ہوا تھا اس کو، کیوں قدیم کا معنی ہے لہو لعان کرنے والا، لہو لعان کرنے والا، بہت زیادہ مار مارے، خون و خون کرنے والا۔ تو اس کو یاد آ گیا کہ مولا حضور نے بچپن میں تو بڑا مارا تھا، آج پھر کیونکہ وہ جب میدان جنگ میں آیا نا تو اس نے کہا کہ میں نے جب پکارا نا مقابلے کے لیے تو کسی نے گھر سے وہ کیا کہتے ہیں سامنے سے آنا ہی کوئی نہیں تھا، آپ آئے ہیں تو میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، مطلب اتنا وہ بہادر شخص تھا۔ تو مولا حضور اس کے مقابلے میں اسے پھر آپ نے ختم کر دیا، قتل کر دیا، اس لیے آپ کو یا قدیم نہیں اے لہو لعان کرنے والے اس نے میدان احد میں کہا۔ اور مولا حضور ہیرو رہے ہیں، فاتح رہے ہیں، احد میں، بدر میں، حنین میں، خندق میں، خیبر میں۔ جب خیبر میں آپ پہنچے نا تو مرحب کا مقابلہ کرنا تھا، جب مرحب کے سامنے آئے نا تو مرحب کہتا ہے بیٹے تھوڑا سمجھ کے میرے سے مقابلہ کرو، تو چھوٹا سا بچہ ہے، میں 1000 بندوں کا اکیلا مقابلہ کر لیتا ہوں، میرے باری کار چلا جا کسی اور کو بھیج۔ مولا علی حضور فرماتے ہیں میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے، کتنوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، کتنوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، میں علی ہوں، میں حیدر ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اسد اللہ اسد الرسول ہوں۔ تو آپ نے جب اس مرحب پر تلوار کا وار کیا، تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی، گردن کو کاٹتی ہوئی، اس کو چیرتی ہوئی، گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ تلواریں، یہ جرأت، بہادری مولا علی، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربۃ العلی فی یوم الخندق افضل عبادت الثقلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کی تلوار کا ایک بار خندق کے دن تمام سارے لوگوں کی عبادتیں کر لیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، اتنی پاور۔ اس کی باتیں بند ہو گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے حیدر نام کیوں بتایا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اس مرحب نے کچھ کا روایت ہے کہ کچھ دن پہلے یہ بچپن میں خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں ہے اور اسے ایک حیدر نامی شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے۔ جب مولا علی حضور نے اسے کہا تھا نا میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو ایک مطلب ڈر گیا، کام گیا، اسے ساری ماضی یاد آ گیا کہ میں خواب تو ویسے دیکھ چکا ہوں، پھر کیا مولا علی حضور نے وار کیا، اس کو چیر کے رکھ دیا۔ غزوہ خیبر میں جب پہنچے تو خیبر وہ فتح نہیں ہوتا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس کا دروازہ 40 فٹ 40 گز چوڑا، 40 گز لمبا دروازہ، بہت بڑا دروازہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا، خیبر کو فتح کر لے گا۔ تو نبی کریم سارے صحابہ جو تھے نا خوشی میں کہ ہماری باری آ جائے، یہ زیارت، یہ نصیب ہمیں مل جائے، یہ فتح ہمیں مل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کہ یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیں کہ وہ بندہ کون ہے، اس کا کچھ تعارف بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ہریرہ اللہ بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے، فرمایا اے ہریرہ وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے اور رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور بھی نشانی بتا دیں، پہچاننا مشکل ہے، سارے صحابہ موجود ہیں۔ تو فرمایا اللہ بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے اور رسول بھی اسے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رات کو کروٹیں بدلتے ہی سو گیا، کبھی ادھر، پتہ نہیں میرا نام ہے کس کا نام ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں پوری رات سویا ہی کوئی نہیں، میں جاگتا رہا کہ کاش میرا نام ہے۔ صحابہ کی محبتیں کہ نیکی میں آگے بڑھنے کی سبقت، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو میں نے علی سے پوچھا علی تم کہاں تھے؟ کہتے ہیں میں تو رات کو پوری رات سویا رہا ہوں، میری آنکھوں میں شوبے چشم میں آنکھیں خراب ہیں، تو میں تو سویا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تو جسے گلا نہیں، یہ بڑے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں شوب چشم ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ کون نہیں آئے؟ فرمایا علی کو بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان جب مولا علی حضور کی آنکھوں پہ لگایا نا تو آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوگی، اور مولا علی حضور فرماتے ہیں مجھے ان آنکھوں سے پہلے کی بنسبت زیادہ صاف نظر آنا شروع ہو گیا، لعاب دہن کی برکتیں، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھنڈا پکڑایا، اے علی آج خیبر کو فتح کرنا ہے۔ مولا علی حضور فرماتے ہیں میں چھلانگیں لگاتے بھاگتا دوڑتا میں میدان میں گیا، اور کیونکہ میں کیوں نہ نعرے لگاؤں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو 40 گز چوڑا 40 گز لمبا دروازہ خیبر کا، کہتے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ سے میں دروازے کو پکڑا، ہلایا اور اکھاڑ لیا، اٹھا کے 40 گز میں نے دور پھینک دیا، اللہ اکبر۔ 40 گز دروازہ جسے 40 بندے بھی نہ اٹھا سکے بعد میں، مولا علی حضور نے یہ معاملہ کیا، سبحان اللہ۔ تو میرے لیے سنت پھر کیا خوب لکھتے، اب لکھتے ہیں کل آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، کل آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ مولا علی حضور کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر ان کی شان میں کچھ نعرے بھی لگانے چاہیے، عاشق مصطفیٰ مرتضیٰ مرتضیٰ سید الاولیاء متقی پارسا بال یقین دلیر ہیں، اپنے رب کے شیر ہیں، اپنے رب کے شیر ہیں، بل حسن بو تراب مرتضیٰ مرتضیٰ والد حسین ہیں، ہاں غم زدوں کا چین ہے، مرتضیٰ مرتضیٰ۔ کہتے ہیں میں جب دروازہ اکھاڑ پھینکا قلعہ فتح ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہ مولا علی حضور کی شجاعت، آپ کی بہادری۔ کوفہ میں آپ نے تمام لوگوں کی نا، جب امیر المومنین تھے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کوفہ میں تمام لوگوں کی نا دعوت کی، تو سارے بڑے دور دور سے سردار اور پورا کوفہ اکٹھا ہو گیا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے آپ کا نام بڑا سنا ہوا تھا، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا جو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا تھا، فاتح خیبر ہیں۔ نوجوان نا دعوت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پہچان تو دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اس نے پہچان تو تھی نہیں، کون سے شخصیت ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروا الی وجہ علی عبادہ، نظروا الی وجہ علی عبادہ، مولا علی حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو علی کو نہ دیکھ سکے پھر ہم جیسے گناہ گار، ہمیں زیارت تو نصیب نہیں ہوئی نا، اللہ زیارت عطا فرمائے، کہیں آمین۔ فرماتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ اکبر۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ جو فاتح خیبر علی المرتضیٰ وہ کہاں بیٹھے ہیں، تو ایک بزرگ نے اشارہ کیا وہ جو بیٹھے نا سامنے وہ علی ہیں۔ نوجوان کہتا ہے میں جب پہنچا تو علی المرتضیٰ ایک اخروٹ توڑ رہے تھے، اخروٹ دانتوں سے، آپ سے اخروٹ ٹوٹ کو نہیں رہا تھا، اخروٹ ٹوٹ کو نہیں رہا تھا، میں دیکھ کے ہنسنے لگ پڑا۔ نوجوان کیا کہتا ہے میں دیکھ کے میں نے سوچا دل میں ان لوگوں نے کیسے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، ایک اخروٹ سے ٹوٹتا کوئی نہیں ہے۔ تو جب مولا علی حضور نے نوجوان کی طرف دیکھا نا، فرماتے ہیں بیٹے کیا معاملہ ہے، کیوں دیکھ یہاں سے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا علی حضور نے فرمایا دوبارہ پوچھا بیٹا کوئی بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ فرمایا پھر میں بتاؤں؟ تو مولا علی حضور فرماتے ہیں، مولا علی حضور بیٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے امامہ شریف سیدھا کیا، اخروٹ کے جو ذرات انہیں جھاڑا، مکمل شیر خدا بن کے بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹے میں نے اگر آج بھی کوئی خیبر اکیلا لیا میں اسے فتح کر کے دے دوں گا۔ فرماتے ہیں مولا علی حضور آج بھی لیا قلعہ میں فتح کر لوں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے تو پکا شک ہو گیا، اگر وہ قلعہ آ گیا تو فتح کر لیں گے، اب شیر خدا بن گئے، اللہ اکبر۔
اور جب جلال حیدری آیا تو آپ نے کہا لے آؤ قلعہ، میں اکھاڑ دوں گا، یہ کون سی بات ہے؟ دیواریں ہلتی رہتی ہیں، شاعر نے کیا خوب پھر کہا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں در کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر خیبر آج بھی کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم پھر نعرہ نہ لگائیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیر، حق چار یار۔ تو جوان کہتا ہے مولا علی حضور کا رنگ بدل گیا، رنگ بدل گیا، میں ڈر گیا۔ تو شیر خدا مولا علی المرتضیٰ مسکرائے، فرمایا بیٹا مسئلہ کچھ اور ہے، بات کوئی اور ہے، پھر سن۔ مولا علی حضور نے فرمایا بیٹا اخروٹ جو میں توڑ رہا ہوں، اخروٹ میں اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں۔ کس کی طاقت سے؟ جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں۔ اور جو میں نے خیبر اکیلا اکھاڑا تھا نا، وہ میں نے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ آج میرے اندر ایمان باقی ہے، ایمان کی طاقت موجود ہے۔ آج میں اتنا پاورفل ہوں کہ ایمان کی طاقت سے بڑے بڑے قلعے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہوں۔ بیٹا ایسی بات نہیں، میں اسد اللہ ہوں، اسد الرسول ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا رہے تھے نا، تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو مولا علی حضور آخر میں رہ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارے بھائی بھائی بن گئے اور میں؟ فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب واقعہ ہوا تو عرش پہ آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا میکائیل علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا لیا۔ تو اللہ نے پوچھا، اللہ پاک نے پوچھا اے جبرائیل، اے میکائیل یہ کیا معاملہ، تم دونوں بھائی کیوں بن گئے ہو؟ عرض کیا یا اللہ پاک ہم نیچے تیرے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، تیرے محبوب نے سب غلاموں کو بھائی بھائی بنایا تو ہم بھی دونوں بھائی بن گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے پوچھا اے جبرائیل، اے میکائیل آج پھر موقع ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما رہے تھے نا، ہجرت فرما رہے تھے تو اپنے بستر پر مولا علی حضور کو سلایا، جان کا خطرہ تھا، ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، سب کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے دلوں میں راسخ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہجرت کی رات تھی تو اللہ پاک کے حکم سے ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور مولا علی حضور کو بستر پر سلا دیا، اور ساتھ بھی جانا خطرے والی بات تھی، لیکن بستر پر تو بڑا ہی خطرہ تھا، بندہ سویا ہو، چادر اوپر ہو، کوئی پتہ نہیں اگر کوئی تلوار سے وار کرے، لیکن اللہ اکبر، اللہ پاک کا حکم تھا نا۔ تو جب بستر پہ سو رہے تو اللہ پاک نے جبرائیل و میکائیل کو فرمایا جبرائیل تم دونوں بھائی بھائی بنے ہو، وہ دیکھو نیچے علی جو ہے میرے محبوب پر جان قربان کر رہا ہے، آپ کے بستر پر لیٹ گیا ہے، تو تم دونوں کے آپس میں جان قربان کرو گے؟ تو فرشتے خاموش، فرشتے بولے ہی کوئی نہیں، فرشتے خاموش۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ نا، تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام فرمایا یا اللہ، عرض کی یا اللہ حکم فرمایا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ علی کے بستر پر تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی میرے علی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ لیکن آج کل معاشرہ عجیب ہو گیا، آج کل مسئلے پوچھنے ہیں تو لوگوں نے قوالوں سے پوچھنا شروع کر دیے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھنا شروع کر دیے ہیں، داڑیاں چھوٹی چھوٹی ان سے پوچھ، حالانکہ داڑھی رکھ رہے بندہ عالم نہیں بن جاتا، قرآن پڑھانے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ لوگوں نے مسئلے جب ہر کسی سے پوچھنا شروع کر دیا تو ہماری عوام خراب ہونا شروع ہو گئی، عقائد خراب ہونا شروع ہو گئے۔ مسائل پوچھیں، علماء اہل سنت سے پوچھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو امام راضی نے فرمایا تو جب دونوں پہنچ گئے بستر پر، مولا علی حضور آرام فرما رہے تھے، آپ نے ڈیوٹی دی تو جان بھی قربان کرنے کا بڑا عظیم موقع تھا۔ مولا علی حضور بستر پر ہیں، جان کا مکمل خطرہ ہے، تلواریں پھر لے کر
فرشتے پہنچے، اللہ اکبر، فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں میری، فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں میری، فدا ہو کہ ان پہ مجھے یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی حضور ہر جگہ، ہر مکان، ہر جنگ میں آگے آگے تھے، نیکیوں میں آگے، جنگ میں آگے، بہادری میں آگے، انصاف میں آگے، محبت میں آگے۔ آپ السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ پاک فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے، وہ اللہ پاک کے قریب ہیں، اللہ پاک کے مقرب ہیں۔ اللہ اکبر، مولا علی حضور نے بڑی نیکیاں کی، صحابہ سے بڑا پیار تھا آپ کو۔ جو المختصر جب وہ آپ کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے رشتہ ہوا نا، وہ اس طرح ہی ہوا کہ تینوں یار ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، آپ تینوں مولا علی حضور کے پاس گئے تھے۔ آپ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، آپ کو مشورہ دیا، اے علی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ علی نے عرض کی میں غریب ہوں، کوئی مکان نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پیسے نہیں، مجھے کیسے رشتہ ملے گا؟ بڑے بڑے امیروں نے، سرداروں نے بات کی لیکن رشتہ نہیں ملا۔ تو تینوں یاروں نے کہا، ابو بکر، عمر، عثمان، دیکھیں کتنا آپس میں پیار تھا، سبحان اللہ کتنا پیار تھا۔ کہتے ہیں علی ہمیں لگتا ہے رسول اللہ تیرے انتظار کرے، تو جا تو سرا، تجھے رشتہ مل جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، بات کی، اللہ کا پیغام آ گیا، آپ کو رشتہ مل گیا۔ لیکن آج کل معاشرے میں دیکھیں، یہ بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے، اس کے پاس کتنی جگہ ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی پراپرٹی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد، ہفتوں بعد، مہینوں بعد پھر آتے ہیں، جناب دعا کر دیں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ او بھائی یہ پہلے سوچنا تھا، تو نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھ کے رشتہ کرو۔ ہم اسلام نہیں دیکھتے، ہم پیسے کو دیکھتے ہیں۔ جب پیسے دیکھ کے رشتے کیے جائیں پھر وہ رشتوں میں محبت کہاں سے آئے گی، وہ رشتوں میں پیار کہاں سے آئے گا؟ تو نبی کریم مولا علی حضور ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کرامتوں کو بھی سننا ہے، لیکن ہم نے بزرگوں کو سیرت پر عمل کرنا ہے۔ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم مولا علی حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو آپ یاد رکھیں نا کہ ان کی سیرت پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، برے کام کوئی نہیں کیے، غریبوں کی امداد کی ہے، آپس میں پیار محبت کی ہے، یہ مولا علی حضور کی شان ہے۔ تو ہم نے سیرت پہ عمل کرنا ہے، اگر سیرت پہ عمل کریں گے تو دونوں جہاں میں ہم برکتیں پا جائیں گے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بس پیاروں، اپنے عقائد کو درست رکھیں، صحابہ کرام سے پکی سچی محبت کریں۔ ان صحابہ کرام کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ عمر رضی اللہ نبی مولا علی حضور فرماتے ہیں کہ عمر تو میرا یار ہے، عمر تو میرا یار ہے، اس سے بڑا عمر فاروق اعظم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ مولا علی حضور ابو بکر صدیق کے دور میں چیف جسٹس رہے، عمر پاک کے دور میں چیف جسٹس رہے، تو چیف جسٹس ہے، کتنی بات ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ آپ ابو بکر صدیق کا آپ سے پیار، ہر بات پر آپ کا عمل کیا، آپ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کیے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں مولا علی حضور جیسے 13 رجب المرجب آ رہا ہے تو اس پر آپ کی نیاز بھی کریں، خوشی بھی منائیں۔ آپ سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ ہے نہیں بولنا، رزق حلال ہے کمانا ہے، غریبوں سے پیار کرنا ہے، ہر جگہ، ہر قریہ، ہر بستی، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی، نگر نگر، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، علی علی علی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا ہمیں مولا علی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔